ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ والنجم، سورہ نجم کا آغاز ہے. چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، اب یہ مکی صورتیں کوانٹٹی کے اعتبار سے نسبتاً چھوٹی ہیں. پہلے کئی مرتبہ ہمارے سامنے بات آئی. اس کا نام جو نجم رکھا گیا، ابتدائی الفاظ ہیں نجم ستارے کے معنی میں، اسی کی مناسبت سے پوری صورت کو سورہ نجم کہا جاتا ہے. اور یہ بالکل ابتدائی صورتیں جو نازل ہوئی ہیں مکی دور میں، ان صورتوں میں اس کا بھی شمار ہوتا ہے سورہ نجم کا. قرآن پاک میں جو 14 سجدے ہیں، ان میں سے پہلی یہ صورت ہے جس کے اندر سجدے والی آیت آئی ہے. بعض اوقات ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ سورہ اقرا سب سے ابتدائی یعنی نازل ہونے والی آیات ہیں، اس کے آخر میں بھی سجدہ آتا ہے. لیکن بعض حضرات نے لکھا ہے کہ سورہ اقرا کی پہلی 5 آیات نازل ہوئی تھی پہلی وحی میں. اس کے بعد قرآن پاک کا دیگر حصہ کچھ نازل ہوا، سورہ مدثر اور سورہ مزمل، یا یہ جیسے اس کے کچھ الفاظ اور بار. اس کے بعد پھر سورہ اقرا کی بقیہ آیات نازل ہوئی. واللہ عالم. مشہور یہی ہے کہ جس میں سب سے پہلے سجدے والی آیت کا ذکر ہے وہ یہ ہے، اور یہ وہ پہلی صورت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے لوگوں کے سامنے علی الاعلان سب سے پہلے ان آیات کی تلاوت کی. آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا سیرت کے اندر، شاید میں نے رمضان میں جو سلسلہ تھا اس روز بھی شاید عرض کیا تھا. سیرت میں آپ ایک بات سنتے ہیں کہ ایک تو ہجرت مدینہ ہے، اس سے پہلے ہجرت ہوئی ہے حبشہ کی طرف، اور حبشہ کی طرف 2 مرتبہ ہجرت ہوئی، ہجرت حبشہ اولا پھر ہجرت حبشہ ثانیہ. اب وہ دوسری مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت کی نوبت کیوں آئی؟ بعض کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، سیرت نگاروں نے ایک بات نقل کی ہے کہ پہلی مرتبہ افراد بھی کم تھے، 12-13 کے قریب افراد تھے، 2-3 خواتین تھی، حبشہ کی طرف ہجرت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے. یہاں پیچھے یہ واقعہ پیش آیا یہ سورہ والنجم کے حوالے سے. یہ نازل ہو چکی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت فرما رہے تھے بیت اللہ کے اندر، مسلمان بھی پیچھے کھڑے، لیکن بیت اللہ چونکہ مکی دور ہے، کفار بھی آیا کرتے. پہلا موقع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی الاعلان اس کی تلاوت فرما رہے تھے، چند مسلمان کھڑے تھے، پیچھے بڑے بڑے سرداران قریش بھی پھر رہے تھے، وہ بھی بڑی توجہ سے سننے لگے کہ یہ کیا آیت پڑھ رہے ہیں. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت کی، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى، اور کل وہ آیات آئیں گی جس سے وہ بڑے چوکنے ہو گئے. کل آپ نے آیات سنی ہے جس میں ان کے بتوں کا نام ہے. قرآن کہہ رہا ہے افرائیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى، یہ لات، منات، عزا یہ ان کے بت تھے. اب جب انہوں نے بتوں کے نام سنے تو اور کانشیس ہو گئے کہ یہ محمد کیا کلام پڑھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مانتے تو نہیں تھے. اب وہ اتنے مبہوت ہوئے، لکھا ہے سیرت نگاروں نے کہ جب وہ سورہ والنجم مکمل کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آگے انشاءاللہ آپ اس کے آخر میں وہ آیت پڑھیں گے، سجدے والی آیت آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تشریف لے گئے. جو پیچھے ایمان والے تھے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں سجدے میں چلے گئے. لکھا ہے سیرت نگاروں نے کہ وہ جو کفار کے سردار بڑی حیرت سے سن رہے تھے، وہ اتنے مبہوت ہوئے
کہ وہ بھی بے ساختہ سمجھ نہیں آئی، خود بخود سجدے میں گر گئے۔ ایک کافر کا نام آتا ہے، نام کی تعین نہیں کی محدثین نے، لیکن بہرحال ایک شخص کا نام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت میں اتنے الفاظ ہیں کہ وہ جو ایک شخص تھا کافر، اس نے سجدہ نہیں کیا، اس نے مٹی اٹھا کر اپنے ماتھے پر رکھ لی، کہنے لگا کہ میرے لیے بس یہی سجدہ ہے۔ اچھا، اب جب یہ اتنے بڑے بڑے سرداران قریش نے سجدہ کیا، چاہے وہ کسی وجہ سے کیا ہو، یہ جو وہاں بعض لوگ تھے، بعض میں جب انہیں یوں کہہ سکتے ہیں آپ ہوش آیا یا سمجھے کہ ہو یہ ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں چل پڑے، اب ایک دوسرے کو لان تان جو کرنے لگے، یہ بات باہر مشہور ہوئی عوام میں، اور اس سینس میں مشہور ہوئی کہ شاید یہ لوگ بڑے بڑے سردار ایمان لے آئے۔ یہی افواہ پھیلتی ہوئی پہنچی حبشہ، بہت دور ہے، عرب کا تو ہے نہیں حصہ، افریقہ میں ہے، اور میں نے عرض کیا تھا آج کل جو ایتھوپیا جسے آپ بولتے ہیں، یہ وہی حبشہ کا علاقہ ہے، ایتھوپیا جو آج کل ہے۔ تو وہاں یہ خبر پہنچی، اور وہ مسلمان انہوں نے یہ دیکھا کہ بڑے بڑے سردار قریش مسلمان ہو گئے، قریش کے سردار، تو جس وجہ سے ہم نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی وہ تو وجہ دور ہے، اب ہم دور کیوں رہیں، ہمیں وہاں جا کے رہنا چاہیے، ان مشکلات کی وجہ سے ہی تو ہم نے ہجرت کی تھی۔ وہ اس غلط فہمی کی وجہ سے، اس غلط اطلاع کی وجہ سے واپس آ۔ اب جب مکہ کے قریب پہنچے تو پتہ چلا جناب وہ افواہ تو غلط تھی، ان کا ظلم و ستم تو اسی طرح جاری ہے، وہ تو یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ تو اس وجہ سے چونکہ وہ مکے واپس آ چکے تھے، پھر اس کے بعد انہوں نے آ کر وہاں کی اطلاع دی، حبشہ کے بادشاہ کی، نجاشی کی، پھر دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے تقریباً 83 کے قریب افراد، کچھ عورتیں اور یہ حبشہ میں ہجرت کی ہے۔ اس میں وہ شامل تھے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، جنہوں نے نجاشی کے بادشاہ کے سامنے جا کے تقریر کی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں وہ جو 2 دفعہ ہجرت ہوئی تھی، وہ غلط فہمی یہی ہوئی کہ سورہ والنجم کی تلاوت ہوئی، بڑے بڑے سرداران قریش نے سجدہ کیا، جس سے یہ غلط فہمی پھیل گئی، اور وہ اطلاع وہاں پہنچی کہ جی مکے کے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، وہ واپس آ گئے، آگے معلوم ہوا وہ تو اطلاع غلط تھی، لہذا پھر دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کی نوبت پیش آئے۔ تو یہ وہی صورت ہے، اس میں اس کا بھی ذکر۔ آج میں نے چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان آیات میں اللہ جل شانہ نے قسم کھائی ہے وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ۔ نجم اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ستارے کو کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ اس سے ثریا ستارہ بھی مراد ہے، واللہ اعلم، لیکن قرآن نے یا کسی صحیح حدیث میں اس کی تعین نہیں ہے۔ ثریا ستارہ عربوں میں بڑا مشہور تھا، وہ ستاروں کا ایک جھمگٹا ہوتا ہے، اس کو ثریا ستارہ بولتے ہیں، اس کی قسم بھی ہو سکتی ہے۔ اور عربی اصل میں زبان کی فصاحت و بلاغت بہت ہے، اس میں جو الف لام ہے نا النجم کی شروع میں، الف لام اگر جنس کے لیے ہو تو اس سے ہر طرح کا ستارہ مراد ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ستارے کی قسم کھائی گئی ہے، قسم ہے ستارے کی اذا ہوا، جب کہ وہ ڈوبنے لگے، یعنی غروب ہونے لگے۔ ستارہ صبح کے وقت، کل بھی الفاظ آئے تھے نا کہ فجر کے وقت جب ہوتا ہے کہ جب ستارے غروب ہوتے ہیں اور اس وقت آپ نماز پڑھیے فجر کی نماز۔ تو اس چیز کی قسم کھا کے آگے ذکر کیا کیا؟ جواب قسم کیا ہے؟ قسم ہے ستارے کی یا تمام ستاروں کی جبکہ وہ ڈوبنے لگے۔ کیا جواب ہے؟ ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے ساتھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید قرب بیان کرنے کے لیے کہا ہے کہ وہ تمہارے ہی ساتھی ہیں، تم ہی میں سے تو ہیں۔ اور قرآن نے ایک جگہ ذکر کیا، غالباً 19ویں پارے میں ہے کہ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی، میں تمہارے درمیان ایک عمر پہلے گزار چکا ہوں، 40 سال تمہارے درمیان گزارے ہیں۔ کفار کے لوگ ایک ایک بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوٹ کیے ہوئے ہیں، ساری زندگی ان کے سامنے ہے، اور یہ جو صادق امین کا لقب یہ نبوت کے اعلان سے پہلے دے چکے ہیں، صادق امین سمجھتے ہیں۔ تو یہ کہا ما صاحبکم، تمہارے جو ساتھی ہیں، ما ضل وما غوا۔ کیا مطلب؟ ایک ہوتا ہے کہ انسان غلطی سے کوئی راستہ بھول جائے، ایک ہوتا ہے جان بوجھ کر رستے سے ہٹنا۔ تو اتنی تاکید کی ہے کہ تمہارے ساتھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کو مخاطب کر کے ما ضل وما غوا، تمہارے ساتھی ما ضل، نہ تو وہ راستہ بھولے ہیں اور نہ ہی غلط راستے پر چلے ہیں، ان دونوں میں سے کوئی صورت بھی نہیں ہے تمہارے ساتھی کے لیے۔ اور حتیٰ کہ ان کی صداقت تو اس حد تک ہے کہ وہ تو اپنی طرف سے کوئی بات کہتے بھی نہیں ہیں، وما ينطق عن الهوى، وہ اپنی خواہش سے تو کوئی بات کہتے ہی نہیں ہیں،
ان ہوا الا وحی یوحا، وہ تو جو بات کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی الہی ہے، وحی الہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ اسی وجہ سے وحی کی دو قسمیں کی جاتی ہیں، آپ نے سنی ہوں گی ابتدا میں، بچوں کو بھی بعض اوقات ہم سمجھاتے ہیں طالب علموں کو کہ وحی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وحی کہلاتی ہے وحی مطلوب، میم تے لام واو، وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اس کو وحی جلی بھی کہتے ہیں، وہ قرآن کی شکل میں ہے۔ ایک وحی کہلاتی ہے وحی غیر مطلوب یا وحی خفی، جو حدیث کی شکل میں۔ حدیث بھی 100% وحی ہے، یہ قرآن ہی تو کہہ رہا ہے، اور کون کہہ رہا ہے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں فرماتے، ان ہوا الا وحی یوحا، وہ نہیں ہوتی مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی۔ یہاں میں ایک دو بات عرض کر دیتا ہوں، چونکہ یہ فتنہ ہر دور میں ہے، بہت عرصے سے، فی زمانہ یہ فتنہ بہت زیادہ پھر دوبارہ سے پھیل رہا ہے، اور ہمارا نوجوان طبقہ غفلت کی وجہ سے، سوشل میڈیا کی وجہ سے اس سے بڑا متاثر ہوتا ہے کچھ بھی نہیں، بیس کچھ بھی نہیں۔ وہ کیا ہے؟ اس کا سب سے جو بڑا لفظ ہے اس فتنے کا، چھوٹی چھوٹی صورتیں، وہ ہے انکار حدیث، حدیث کا انکار کرنا، نعوذ باللہ من ذلک۔ اور ایک ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے، اور بڑی پتہ کی بات، میں آپ سے بھی عرض کر دیتا ہوں ان کی بات، وہ فرماتے تھے کہ بیٹا تم جتنے باطل فرقے ہیں نا، اب تو بہت بڑھتے جا رہے ہیں، جتنے باطل فرقے ہیں، کبھی بھی آپ ان کو انالیسس کر کے دیکھیں، غور کر کے دیکھیں، تمام باطل فرقوں میں ایک چیز آپ کو کامن ملے گی، جہاں سے انہیں یعنی راستہ ملتا ہے وسوسے ڈالنے کا، وہ کیا ہے؟ حدیث سے سارے بھاگیں گے، قرآن سے نہیں بھاگیں گے۔ ہر ایک کی کتابوں میں قرآن 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 کی آیتیں، قرآن کی آیتیں، جہاں حدیث کی بات آئے گی وہاں شکوک و شبہات، اور آج کل بہت زیادہ، وہ جناب یہ حدیث تو فلاں ہے، یہ حدیث تو ضعیف ہے، یہ تو یوں ہے، یہ تو یوں ہے، یہ تو فلاں ہے، فلاں یہ نے یہ لکھا، فلاں نے یہ لکھا، اور صحابہ کرام۔ اور ایک بہت بڑا اعتراض ہوتا ہے، وہ میں بھی عرض کرنا چاہ رہا تھا، وہ ایک بہت بڑا اعتراض ہے ان کا، وہ کہتے ہیں کہ حدیثیں تو جمع ہوئی ہیں 3 صدی ہجری میں۔ یہ میں اگرچہ اس سے متعلق نہیں ہے، میں یہ بات چاہ رہا تھا آج آپ سے عرض کروں گا 1-2 منٹ میں مختصر۔ یہ جو صحاح ستہ مشہور کتابیں ہیں حدیث کی 6، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ابی داؤد، سنن ماجہ، نسائی، بعد میں اور بھی موطا کو شمار کیا، واللہ اعلم۔ تو یہ جو صحاح ستہ کتابیں ہیں یہ تو لکھی گئی ہیں 3 صدی ہجری میں۔ محمد ابن اسماعیل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 3 صدی ہجری کے ہیں، تو یہی ان کا اعتراض ہے، نعوذ باللہ، کہتے ہیں کہ جی حدیثیں تو لکھی گئی 3 صدی ہجری میں، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، جھوٹ ہے۔ ہاں حدیثیں مدون جو ہوئی ہیں، باقاعدہ مدون، وہ 3 صدی میں ہوئی ہیں، بلکہ اس سے ابتدا میں ہو گئی تھی، لکھی جاتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی۔ میں اس حوالے سے ایک حدیث سنانا چاہ رہا ہوں۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص، عبداللہ نام کے بہت سے صحابی ہیں، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، اور عبداللہ بن عمرو بن العاص، حضرت عمرو بن العاص کے صاحبزادے حضرت عبداللہ۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرشخ نام سے واقف ہے، ہر دوسری حدیث میں آپ دیکھیں عن ابی ہریرہ، عن ابی ہریرہ، عن ابی ہریرہ، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے اتنی زیادہ حدیثیں مروی ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ میں شاید کوئی ہی شخص ہو جس کو مجھ سے زیادہ حدیثیں یاد ہیں سوائے ایک آدمی کے، اور پھر نام لیتے تھے عبداللہ بن عمرو بن العاص۔ اور وجہ کیا بیان کرتے تھے؟ وہ ہے سننے والی وجہ، یہ بیان کرتے تھے کہ وجہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص حدیثیں لکھتے تھے، میں لکھتا نہیں تھا۔ اس نہ لکھنے کی وجہ سے اگرچہ حافظہ بہت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، وہ لمبا واقعہ، وقت نہیں میں وہ عرض کروں۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص حدیثیں لکھتے تھے، ان سے کسی نے ان کے دل میں ایک وسوسہ ڈال دیا، سوال کر دیا۔ سنیں غور سے، کسی شخص صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ، اور کسی حد تک صحیح تھی بات، انہوں نے کہا دیکھیں آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات لکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات ارشاد فرمائے لکھ لیتے ہیں، ہر بات لکھتے ہیں، ہر بات نہ لکھا کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات ہنسی مذاق میں بھی کوئی بات ارشاد فرماتے ہیں، ہنسی مذاق کے پورے چیپٹر ہیں حدیث کتابوں میں۔ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں کوئی بات ارشاد فرماتے ہیں، کوئی عبادت والی بات، چلو عمل کرنے کی اس سے تعلق ہے، وہ تو لکھیں، ہر بات لکھتے ہیں، ہر چیز نہ لکھا کریں۔ خیر ان کے دل میں کچھ خیال سا آیا،
تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سوال کیا ایک موقع پر، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح کسی نے یہ میرے دل میں شبہ ڈالا ہے کہ ہر چیز نہ لکھا کریں، آپ بعض اوقات خوشی میں اظہار فرماتے ہیں، مذاق میں، کبھی غصے میں کوئی بات ارشاد فرماتے ہیں، تو جو بات احکام کی شکل میں ہو، جس میں کوئی حکم ہو، تشریعی حکم شریعت کا، وہ لکھا کریں۔ تو اس حدیث کا مفہوم ہے، یہ آیت بھی وہی کہہ رہی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ فرمایا، اور حدیث کا مفہوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے کہا، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا، میں جو بات ارشاد فرماتا ہوں حق ہی حق ہے۔ یہی تو قرآن بھی کہہ رہا ہے وما ينطق عن الهوى، وہ ہستی اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں فرماتے، ان ہوا الا وحی یوحی، وہ جو بات ارشاد فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ لہٰذا احادیث 100% وحی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں احادیث لکھی جاتی تھی، یہ مستقل ایک موضوع ہے، کسی وقت اگر وقت موقع ہوا میں تفصیل عرض کروں گا۔ مختصر میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ غلط فہمی ذہن سے نکال دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں احادیث لکھی جاتی تھی، جمع و تدوین حدیث اس پہ بڑی تفصیل لکھی ہے اہل علم میں، اور اب نہیں، شروع سے لکھی ہوئی ہے۔ غلط فہمی یہ ہے کہ ہمیں علم ہے نہیں، نہ ہم نے کسی سے پوچھنا ہے، بس ایک ہم نے کلپ دیکھ لیا، ایک ادھر سے دیکھ لیا، ایک ادھر سے دیکھ لیا، اور بس پوری کہانی فٹ کر کے انہوں آندہ ہی کچھ نہیں، مولویوں نے پتہ فلاں کو کچھ نہیں پتہ فلاں کو، یہ غلط فہمی۔ کوشش کریں کسی اہل علم کے پاس جائیں، ان سے پوچھیں، کم از کم اپنے ایمان کی حفاظت کریں کہ حدیث بھی ہمارے نزدیک 100% ویسے ہی حجت ہے جیسے کہ قرآن حجت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے ما ينطق عن الهوى، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے، اچھا یہ آیت کیا تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے، وہ جو بات کہتے ہیں وحی الہی ہے۔ علمہ شدید القوا، یہاں سے لے کر جہاں تک آج آیات سنی ہیں، اور کل بھی اس کی تفصیل آئے گی، یہاں سے جو آیات بیان ہوئی ہیں اس میں مشہور قول یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی صفات ہیں۔ کچھ حضرات نے اللہ جل شانہ کی طرف ان آیات کو بھی منسوخ کیا ہے، لیکن بیشتر مفسرین نے یہی کہا ہے کہ یہ ضمیریں ساری جبرائیل علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہیں۔ کیا ہے، میں مفہوم عرض کر دیتا ہوں، پھر ترجمہ دیکھیں۔ پہلے تو کیا کہا، قسم ہے ستارے کی جب وہ ڈوبنے لگے کہ آپ تمہارے ساتھی جو ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہ تو وہ یعنی راہ بھولے ہیں، نہ خود سے کسی غلط راہ پر نعوذ باللہ چلے ہیں، بلکہ وہ تو جو بات کہتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، تو وہ کیسے گمراہ نعوذ باللہ ہو سکتے ہیں، جیسے کہ وہ کہا کرتے تھے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم دیا گیا یا جو وحی دی گئی ہے وہ کس ہستی کی طرف سے آئی، وہ سنو۔ علمہ شدید القوا، ان کو سکھلایا ہے یہ قرآن، یہ باتیں، یہ وحی کی باتیں سکھلائی ہیں ان کو کس نے؟ شدید القوا، جو بہت قوت والی ذات ہے، جبرائیل علیہ السلام۔ قرآن میں دوسری جگہ آگے آئے گا، سورہ غالباً والشمس میں یا سورہ عبسہ میں، میں انہی صورتوں میں سے کسی جگہ آئے گا کہ انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، وہاں یہ الفاظ آئیں گے، وہ جبرائیل علیہ السلام کی صفات ہیں۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو سکھلائی ہیں یہ باتیں اس ذات نے جو بڑی قوت والی ہے، ذو مرتن، اور بہت طاقت والی ہے، فاستوی، پھر وہ سامنے آئی، اوپر ہوئی۔ یہاں سے میں عرض کر دیتا ہوں کیونکہ جب تک وہ واقعہ آپ کے ذہن میں نہیں آئے گا ان آیات کا مفہوم سمجھ نہیں آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 2 مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کو ظاہری آنکھوں سے دیکھا ہے، اصلی شکل کی بات کر، 2 مرتبہ اصلی شکل میں اپنی ظاہری آنکھوں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ ایک مرتبہ تو اسی دنیا میں جس کا یہاں ذکر ہے، اور دوسری مرتبہ کل آئے گا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ، دوسری مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تھے، وہاں جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی حالت پہ دیکھا۔ کل اس آیات آئیں گی۔ آج جو آیات سنی ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن نے اس واقعے کی یعنی وقت کی تعین نہیں کی کہ یہ کس وقت کا واقعہ ہے، لیکن احادیث میں جو آتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ بالکل وحی کے آغاز میں، زمانہ فترت وحی، بعض نے لکھا ہے فترت وحی، جب ابتدا میں وحی نازل ہوئی کچھ عرصے کے لیے وحی رکی رہی، وہ زمانہ فترت وحی کہلاتا ہے۔ کتنی مدت تھی واللہ عالم۔ اس میں احادیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں باہر جب میں آیا تو میں نے دیکھا کہ باہر مشرقی سمت میں زمین و آسمان کے درمیان ایک کرسی پہ جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہیں، زمین و آسمان کے درمیان۔ یہ قرآن میں بھی اس کی وضاحت آ رہی ہے۔
زمین و آسمان کو انہوں نے گھیر رکھا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں الفاظ آتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام کو میں نے دیکھا ان کے 500 پر تھے، پر۔ تو یہ زمین و آسمان کے درمیان کرسی پر جبریل علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ یہ قرآن بھی کہہ رہا ہے نا، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، وہ افق کے بلند جگہ پر تھے۔ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى، پھر وہ قریب ہوئے یہاں تک کہ بالکل نیچے اتر گئے، اور کیفیت کیا ہوئی؟ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى، یہاں تک کہ دو کمانوں کے درمیان جتنا فاصلہ ہوتا ہے اتنا ہو گیا یا اس سے بھی زیادہ قریب۔ کیونکہ عربوں کے ہاں یہ محاورہ مشہور تھا۔ عربوں کا دستور یہ تھا کہ جب کسی سے کوئی خاص بات کرنی ہو، اہم بات، جسے آپ سرگوشیوں میں کہہ لیں، عموماً وہ اپنے ساتھ ہتھیار رکھتے تھے۔ تیر کمانی اس وقت ہوتا تھا، کمان آپ جانتے ہیں آگے ایسے کر کے ہوتی ہے، پیچھے سے وہ کھینچنے کے لیے چھوڑتے ہیں، تو وہ جو یعنی یو شیپ میں جگہ ہوتی ہے وہ سامنے ہی رکھیں گے اب حملہ کرنے کے لیے۔ تو وہ یوں کیا کرتے تھے کہ دونوں کمانیں اپنی ایسے آمنے سامنے جو کمانیں ملا لیتے تھے، اور دھاگا یا جو بھی چیز تھی وہ اس کی طرف گر جایا کرتی۔ تو کمانیں ملنے کے بعد مطلب ہوتا تھا کہ بالکل قریب دو کمانیں مل گئیں، یعنی بالکل فیس ٹو فیس ہو کے بیٹھ گئے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ بلکہ اس سے بھی زیادہ، او ادنا، یا دو کمانوں سے قریب ہونے سے بھی زیادہ فاصلے پہ جبرائیل علیہ السلام اترے اور وہاں پر بیٹھے۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، ایک مفہوم یہی ہے کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے وحی کی اپنے بندے پر جو بھی وحی کی۔ اور اگر عبدہی کی ضمیر جبرائیل علیہ السلام کی طرف لوٹائے، پھر یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے اس بندے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کی، اللہ کے حکم سے جو بھی وحی کی۔ یہاں اس کی تفصیل نہیں ہے کہ اس موقع پر کیا وحی ہوئی۔ بعض احادیث میں آتا ہے کہ اس موقع پر یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل اور اس طرح کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور جا کر فرمایا تھا دثرونی دثرونی، زملونی زملونی، یعنی کمبل اوڑھنے والے، اس قسم کے الفاظ بعد میں آیا المدثر۔ تو بہرحال اس موقع پر آیات نازل ہوئیں، اس کا ذکر ہے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ، اور جو جبرائیل علیہ السلام نے اللہ جل شانہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی، ما کذب الفؤاد، دل نے اس کو جھٹلایا نہیں، دل نے جھوٹ نہیں بولا، ما رأى، جو کچھ دیکھا۔ اب اگلی آیت میں یہ ہے کہ کفار کا اعتراض یہی تھا جو پہلے آپ سن چکے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود گھڑ کے لے آتے ہیں۔ کل بھی آپ نے پڑھا نا، ام یقولون تقبلہ، کیا وہ خود گھڑ کے لے آئے ہیں؟ وہ کہتے تھے خود گھڑ کے لے آئے ہیں۔ تو یہاں اس کا بھی یعنی تردید ہے، اور کہا جا رہا ہے افتمارونہ، کیا تم جھگڑتے ہو ان سے اس بات پہ، علامہ یرا، جو انہوں نے دیکھا۔ وہ بتلا رہے ہیں کہ میں نے اتنے قریب دیکھا اور قریب دیکھا، وہ نیچے اتر رہا ہے، دو کمانوں کے درمیان فاصلہ ہوا، پھر انہوں نے مجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وحی کی، اور دل بھی اس کی تائید کرتا ہے جو کچھ ہوا، اور تم اس کو جھٹلا رہے ہو، ان سے جھگڑتے ہو کہ نہیں جی نہیں، یہ جبرائیل نہیں ہے، نعوذ باللہ یہ تو فلاں شخص ہے۔ پیچھے آپ 24ویں پارے مغالباً آیت پڑھ چکے ہیں کہ جہاں وہ ہے نا کہ آجمی و عربی، کیا وہ عجمی سکھاتا ہے نعوذ باللہ اور یہ بہترین قرآن عربی میں؟ تو ان کے اعتراض کا جواب ہے۔ اچھا، بہرحال ہم نے آیات یہاں تک پڑھی ہیں، کل الفاظ آئیں گے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، کہ جبرائیل علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اور بھی دیکھا ہے ظاہری شکل میں۔ کہاں؟ عند سدرۃ المنتہا، وہ سدرۃ المنتہا کے قریب۔ وہ کیا واقعہ ہے وہ کل اس کی تفصیل آئے گی۔ آج تھوڑی سی چونکہ تفصیل تھی، میں نے صرف یہیں تک عبارت پڑھی تھی، تو اس کے اندر گویا اچھا ایک بات جو میں آخر میں عرض کر دیتا ہوں، شروع میں جو کہا ہے نا وَالنَّجْمِ اِذَا ہَوَىٰ، سمجھانے کے لیے بعد مفسرین نے لکھا ہے کہ ستارے کی قسم کھائی اللہ نے، اور ستارے کی قسم کھا کے کہا اِذَا ہَوَىٰ، جب وہ ڈوبنے لگے۔ اس کا مفہوم سمجھانے کے لیے یہ ہے کہ جیسے ستارے جب بھی نکلتے ہیں، اللہ نے جو بھی ان کو راستے دیے ہیں، ستارے ہیں، سیارات ہیں، وہ انہی پر چل رہے ہیں، غروب ہوتے ہیں، پھر طلوع ہوتے ہیں، پھر اپنا چکر پورا کرتے ہیں، پھر اپنے مدار کے اندر گھوم رہے ہیں ہزاروں سالوں سے۔ اسی طرح جب سے کائنات بنی، ذرہ برابر اس میں تبدیلی نہیں ہوتی، اللہ کے حکم پر ہے۔ اسی طریق پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہستی ہے، یہ ہستی بھی اللہ تعالیٰ نے جو صراط مستقیم پر ان کو چلایا ہے، یہ بالکل اسی راستے پر چل رہے ہیں، اس پہ ذرہ برابر بھی ادھر ادھر نہیں۔ اگلی آیت میں بھی اس کی تفصیل ہے، ما ضل صاحبکم وما غویٰ،
تو اس حوالے سے ستاروں کی مثال دی ہے۔ اور بعض لوگوں نے لکھا ہے، بعض مفسرین نے، اور یہ جو میں کہتا ہوں نا بعض مفسرین نے، یہ کوئی اپنی طرف سے نہیں لکھ دیتا نعوذ باللہ، ان کے پاس بھی دلائل ہیں، یعنی بعض احادیث کی روشنی میں انہوں نے یہ موقف اختیار کیا، کسی نے یہ موقف اختیار کیا، دونوں میں احادیث موجود ہیں۔ ان کا موقف یہ ہے کہ یہاں پر بن نجم سے مراد ہے شہاب ثاقب، اس کا کچھ ذکر پیچھے گزر چکا ہے، کچھ والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب، وہاں بھی اس کا ذکر آئے گا انشاءاللہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی اتر رہی تھی، پیچھے میں نے ایک دفعہ تفصیل عرض کی تھی کسی آیت کے ضمن میں، آپ کو یاد آ جائے گا بھی انشاءاللہ، تو اس موقع پر اللہ جل شانہ کی طرف سے فرشتوں کی ڈیوٹی تھی کہ یہ شیاطین جب اوپر پہنچتے تھے خبر لینے کے لیے تو ان کو ستارے مارے جاتے تھے، آگ کے شعلے مارے جاتے تھے، اسے شہاب ثاقب کہتے ہیں۔ تو اس کا ذکر ہے کہ وہ جو شہاب ثاقب مارے جا رہے ہیں، یعنی یہ شیاطین کو وہاں پر پہنچنے کی کوئی راہ نہیں ہے، ہر طرف سے ان پر شہاب ثاقب مارے جاتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے، یوں جبرائیل علیہ السلام قریب آئے وحی کی، لہٰذا یہ بھی اس بات پر دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں تم تک پہنچا رہے ہیں یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی۔ کچھ باتیں انشاءاللہ کل میں عرض کروں گا آپ سے، اللہ عمل کی توفیق دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی، اذا ہوا جب وہ ڈوبنے لگے، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے ساتھی نہ تو راہ بھولے ہیں اور نہ ہی غلط راستے پر چلے، وما ینطق عن الہوا، اور وہ نہیں بولتے اپنی خواہش سے، ان ہوا الا وحی یوحا، نہیں ہوتی وہ چیز مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ علمہ شدید القوا، ان کو سکھلایا ہے یہ اس ذات نے، شدید القوا جو بڑی قوی ہے، ذو مرتن اور بہت مضبوط ہے، فاستوا پھر وہ ذات بلند ہوئی، جبرائیل علیہ السلام، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، اور وہ افق کے بلند کنارے پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا جیسے آسمان و زمین کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں۔ ثم دنا فتدلا، پھر وہ قریب ہوئے یہاں تک کہ گویا نیچے ہی اتر آئے، فکان قاب قوسین، پس وہ ہو گئے جیسا کہ دو کمانوں کے درمیان فاصلہ رہ جاتا ہے، بالکل مل کے، او ادنا، یا اس سے بھی زیادہ قریب، سمجھانے کے لیے مثال سے، جیسے دو کمانے تم جوڑ کے بیٹھتے ہو، اس سے بھی زیادہ قریب ہو کر بیٹھ گئے، اور وہاں بیٹھنے کے بعد فاوحا الی عبدہ ما اوحا، وحی کی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر جو بھی وحی کی، ما کذب الفؤاد ما رآ، اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا دل نے اس کو جھٹلایا نہیں، افتمارونہ علی ما یرا، کیا تم جھگڑتے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں جو انہوں نے دیکھا؟ وہ آ کر بیان کر رہے ہیں میں نے یوں دیکھا، میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، یہ باتیں مجھ پر وحی کی گئیں، نہ ان کے دل نے انکار کیا، نہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں نعوذ باللہ، ساری باتیں بیان کر رہے ہیں، اس پر تم ان سے جھگڑتے ہو۔ اور جبرائیل علیہ السلام وہ ہستی ہیں جن کو ایک مرتبہ اور بھی دیکھا اصلی حالت میں۔ اس کے علاوہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آیا کرتے تھے تو عام طور پر یا تو انسانی شکل میں آتے تھے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں جن کی شکل میں آتے تھے، کبھی اور کسی انسانی شکل میں بھی آ جایا کرتے تھے۔ بہرحال یہ ساری وحی کی صورتیں ہیں، ایک وحی کی قسمیں ہوتی ہیں، ایک وحی کی صورتیں ہیں، ایک وحی کا معنی ہے، یہ ساری مختلف چیزیں ہیں۔ میں انشاءاللہ کل اگر موقع ہوا تو یعنی آئندہ کل اس کی تفصیل عرض کروں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں تمام بیماروں کو صحت، عافیت، سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ الحمدللہ عثمان صاحب آج تشریف لائے ہیں، کل بھی میں نے عرض کیا تھا ان کے لیے دعا فرمائیں، بڑی خوشی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی اور تمام بیماروں کو صحت والی، عافیت، سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہر قسم کی کجی سے محفوظ فرما، شیطانی وسوسوں سے ہمیں محفوظ فرما، ہم سب کو ایک اور نیک ہونے کی توفیق عطا فرما، ہر کام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور کامل اتباع ہم سب کو نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا